بلند فرمائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سادات کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ میں اس حقیقت کو سمجھتا ہوں کہ آپ جلوس میں شامل ہوئے، پھر کافی دیر سے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آپ کے ذوق کو تھوڑا سا تازہ کرنے کے لیے میں نے یہ کلام شروع کیا ہے، تو تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو شروع کرنے میں بہتر طریقے سے کامیاب ہو پاؤں گا۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانہ سرکار۔ گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، ایک دن مجھے زمانہ سرکار، ایک دن مجھے زمانہ۔ جس طرح کا ذوق پیدا ہونا چاہیے، آپ تھوڑا سا شرما رہے ہیں، تھوڑا سا ذوق کی کیفیت پیدا کریں۔
ایک دن مجھے زمانہ سرکار کہیں ہے خزاں کے پہرے، کہیں دو گھڑی بہاریں، کہیں ہے خزاں کے پہرے، کہیں دو گھڑی بہاریں، پر موسم سدا سہانا سرکار، موسم سدا سہانا، لب پہ نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، جانا تو ایسے جانا سرکار، کبھی ہو حسین تصور، کبھی خود میں چل کے جاؤں، کبھی ہو حسین تصور، کبھی خود میں چل کے جاؤں، رہے یوں ہی آنا جانا رہے یوں ہی آنا جانا سرکار۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد پہلا موقع ہے کہ اس مسجد میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور جہاں کہیں پہلی بار خطاب کا موقع ملتا ہے وہاں مجھے ابتداً ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا پڑتی ہے۔ میں مقرر نہیں، ایک مدرس ہوں، ایک ٹیچر ہوں۔ میری زندگی کلاس روم میں گزری اور کلاس روم میں گزر رہی ہے۔ پاکستان میں تھا تو ایک گورنمنٹ کالج میں بطور لیکچرر ڈیوٹی تھی۔ یہاں آیا، پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے برلے میں معی الدین انٹرنیشنل گرلز کالج بنایا تھا۔ وہاں 5 سال خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا۔ اولڈم اسلامک کالج 5 سال کا درس نظامی کا پروگرام، اور 5ویں سال میں حدیث پڑھانے کی ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ اور اس وقت حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب مدظ اللہ العالی کے زیر سایہ مانچسٹر میں مانچسٹر مسلم کالج کے نام سے ایک ادارہ اس سال شروع ہوا ہے، جس میں 5 سال کا درس نظامی ہے، اور 5ویں سال میں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف پڑھانے کی ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے یہ سعادت نصیب فرما رکھی ہے۔ تو ایک استاد جب بھی اپنا لیکچر شروع کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ سننے والوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی یا نہیں آئی، لوگ جھومے یا نہیں جھومے، کسی نے نعرہ لگایا یا نہیں لگایا۔ ایک استاد جب کلاس میں آتا ہے تو وہ ایک پروگرام لے کے آتا ہے۔ آج میں نے اپنی کلاس میں یہ نالج ڈیلیور کرنا ہے، یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھانی ہیں،
اور جب ہم لیکچر ختم ہوتا ہے تو اسیسمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ نعرے کتنے لگے، لوگ کتنے خوش ہوئے. ہماری اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھانا چاہا کیا میں اپنے طالب علموں کو سمجھا پایا. اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہم نے جو سمجھانا چاہا وہ سمجھا لیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیکچر کامیاب ہو گیا ہے. جلسے کا ماحول ہے اور یقیناً آپ نے صبح سے لے کے جلوس میں نعرے لگائے، بڑی پیاری نعت خوانی آپ نے سنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج چھوڑا ہے ہمارے عزیز. میں اس وقت شاید بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بڑی ملاقاتیں ہیں، مگر بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے کچھ نام ذہن سے اترنے لگتے ہیں. تو اگر میں حضرت کا نام ایک بار پھر پوچھ سکوں، محمد اختر علی بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ بولتے ہیں. اور جب ایک پرجوش خطیب بڑے پرجوش انداز میں لوگوں کو، ان کے دلوں کو گرما رہا ہو، اور اس کے بعد باری آئے ایک ایسے آدمی کی جو بڑا دھیمے سے لہجے میں لوگوں کو باتیں سنا رہا ہو، تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس مجمع کو سنبھالنا. مگر میری نظر پڑ رہی ہے آپ لوگوں کے چہروں پر، بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اور یہ سارے چہرے دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک باشعور مجمع ہے، سمجھ والے لوگ ہیں، اور اس طرح کا باشعور مجمع ہے کہ جو شاید اس بات سے بے پرواہ ہو کر کہ انداز کیا ہے، اس بات پر کنسنٹریٹ کر سکے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. تو میری آپ حضرات سے جو گزارش ہوگی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس پر توجہ فرمائیں گے، اس بات کی طرف دھیان نہیں دیں گے کہ یہ انداز کیا اختیار کر رہا ہے، ہم سے سبحان اللہ کہلواتا ہے یا نہیں کہلواتا. جلوس میں آپ نے نعرے لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو بیج اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں رکھے ہیں، جو شمع اللہ پاک نے ہمارے سینوں میں روشن کر رکھی ہے، اس کی روشنی کو آپ نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگا کر، نعتیں سن کر، پرجوش تقریریں سن کر، اس میں اللہ پاک نے اور جلا ہمیں عطا فرمائی. اور بلا شبہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنی نوجوان نسل کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج بونے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کرنے کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے کہ کوئی خوشگلو نعت خوان بڑے اچھے انداز سے نعت پڑھے اور ہم جھوم جائیں. جناب محمد اختر علی صاحب جیسے، اور اس سے پہلے ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی آپ ہی کے جو مولانا محمد قاسم صاحب، بڑا محظوظ ہوا میں ان کی گفتگو سن کر. میری دعا ہے نوجوانوں کے لیے اللہ پاک ان کے علم و فضل میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، جب ایک پرجوش خطیب پرجوش انداز میں گفتگو کرتا ہے، ہمارے ایمانی جذبات کو جلا ملتی ہے. جب ایک نعت خوان بڑے پرسوز انداز میں نعت پڑھ کے ہمیں سناتا ہے تو ہمارے ایمانی جذبات کو جلا ملتی ہے. اس سے دلوں میں محبت کی شمع روشن تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے کام لینے کے لیے تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر ایک مثال دوں، لوہے سے کوئی شے بنانی ہو تو پہلے اس کو گرم کرتے ہیں، اور جب خوب گرم ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی سانچے میں ڈھالتے ہیں تو پھر کچھ بنتا ہے. یہ پرجوش تقریریں، یہ پرسوز نعت خوانی، یہ لوہا گرم کرتی ہے. اور لوہا گرم کر لیا پھر ٹھنڈا ہو گیا، پھر گرم کر لیا پھر ٹھنڈا ہو گیا، اور اس سے بنا کچھ نہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محافل میلاد کا مقصد پورا نہیں ہوتا. مقصد پورا ہوگا اس وقت جب ہم اس لوہے کو گرم کرنے کے بعد اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ سوچ دے سکیں گے
کہ ہماری زندگی کا ایک ایک قدم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اٹھنا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حسن لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ یعنی ایک ہے آپ کا ظاہری حسن، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کے اندر ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین اللہ پاک نے کوئی بھی پیدا نہیں کیا۔ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، میں یہ شعر پڑھنے کا عادی تو نہیں، لیکن وہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے کچھ گنگنا لیتے ہیں، تو میں اپنے بزرگوں کی نظر ایک ربائی کرنا چاہتا ہوں۔ پنجابی ربائی ہے، تاکہ ان کے ذوق کی تسکین کا بھی تھوڑا سا سامان ہو جائے۔ میں ابھی تک ایک تمہید بنا رہا ہوں اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے۔ ایک پنجابی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس بے مثل نے اپنے حبیب تائیں بے مثالی بنا بکھالیا اول بنایا تے اخیر گھلیا گوشے رحمتاں دے وچ پالیا تے سایہ تک بھی جس دے وجود دا نہیں کسے ڈٹھڑا نہ کسے بھالیا او سچائی رب نے پن چڑھیا جدے وچ حضور نو ٹھالیا۔ مجھ سے پہلے مقررین نے جو گفتگو فرمائی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ربیع الاول شریف شروع ہوا اور فتوے لگنے شروع ہو گئے۔ میلاد منانا بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے جی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میلاد نہیں منایا، صحابہ نے اس طرح نہیں منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't celebrate Milad in this way. Companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they didn't celebrate Milad in this way. This is something new, and new thing is a bid'ah. Bid'ah is something bad. یہ ہے وہ آرگیومنٹ جو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے اور اس میں میں نے تفصیل بھی نہیں دینی۔ صرف ایک بات ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف میلاد ہی ایک ایسا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں نہیں ہوتا تھا اور صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، یا کچھ اور بھی ہے؟ اہل حدیث حضرات جو اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں، پاکستان میں ان کے جہادی گروپس ہیں، اور یہ جہادی گروپس ایک کانفرنس کرتے ہیں جس کانفرنس کا نام ہے شہدائے اسلام کانفرنس۔ بڑے بڑے بینر لگتے ہیں اور شہدائے اسلام کانفرنس کے نام پر کانفرنس سے منعقد ہوتی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کوئی شہدائے اسلام کانفرنس ہوئی؟ بڑے صحابہ شہید ہوئے، مگر اس نام کی کسی کانفرنس کا کوئی وجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں اور صحابہ کے دور میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ دیوبندی حضرات میلاد کے جلوس کو منع کرتے ہیں۔ جب مدرسہ دیوبند کو بنے 100 سال پورا ہوا تو ایک جشن منایا گیا اور اسے کہتے ہیں 100 سالہ جشن دیوبند۔ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ
لکھے نا 100 سالہ جشن دیوبند، تو اس جشن کی کچھ تصویری جھلکیاں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی مدرسہ کے قیام کے 100 سال پورا ہونے پر جو جشن منایا گیا، اس طرح کی کوئی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں، صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کی کسی بھی جشن کا کوئی وجود نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ملتا ہے، نہ صحابہ کے دور میں ملتا ہے۔ ہمارے دینی مدارس میں سرٹیفکیٹ دینے کا رواج ہے، کامیاب طالب علموں کے سروں پہ دستار باندھی جاتی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے یہ سرٹیفکیٹ دینے کا رواج اور سروں پہ یہ عمامے باندھنے کا رواج کامیاب طالب علموں کے سروں پر، اس طرح کا کوئی رواج نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کے دور میں ملتا ہے۔ تو اگر کرائٹیریا یہی ہے کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، وہ برا ہوتا ہے یا بدعت ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ شہدائے اسلام کانفرنس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ 100 سالہ جشن دیوبند کا جواز کہاں سے نکلے گا؟ سوال یہ ہے کہ یہ سروں پر دستاریں باندھنے کا جو سلسلہ ہے، اس کا جواز کہاں سے نکلے گا؟ ماننا پڑے گا کہ صرف اتنی سی بات کافی نہیں کسی شے کو بدعت ثابت کرنے کے لیے کہ it wasn't practiced in life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and the life of companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have to add something with it. اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور اضافہ کرنا پڑے گا۔ صرف اتنی بات اگر آپ کہیں گے کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں نہیں تھی، لہذا بدعت ہے، تو صرف اتنی سی بات کسی شے کو بری بدعت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور شرطیں بھی لگانا پڑیں گی، اور آپ یقین فرمائیں کہ وہ اپنے معمولات کو جائز ثابت کرنے کے لیے جو بھی شرط اس کے ساتھ ایڈ کریں گے، بالکل وہی شرط لگا کر ہم اپنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا جواز ثابت کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ The beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم didn't, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین didn't celebrate in this way. So you can raise a question on them. If they are Salafis, you can ask them, what is the justification of Shuhada Islam Conference? What is the justification of 100 سالہ جشن دیوبند؟ تو جب آپ یہ سوال کریں گے ان پر، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ وہ کیا شرط عائد کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ علم کی بڑی ضرورت ہے، جب ہم اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ علم سے بڑھ کر، شہادت کے جذبے کو اجاگر کرنے سے بڑھ کر، بلکہ دین اسلام کی ساری تعلیمات سے بڑھ کر جس شے کی ضرورت ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں کے اندر بونا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ None of you becomes true Muslim until he loves me more than his parents, more than his children, more than anyone in this world. جب تک ایک آدمی دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار نہیں کرتا، تب تک وہ صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں بن سکتا۔ تو علم سے بڑھ کر، شہادت کا جذبہ بیدار کرنے سے بڑھ کر ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے جائیں۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کے گلی گلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں تو their hearts are attached with love of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، اس موقع پر مجھے ایک بات ضرور عرض کرنی ہے۔ ہمارے جلوس، ہمارے جلسے، اس میں ایک بات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ جلوس کی شکل میں چلتے ہیں تو اس وقت
جلوس کے تقدس کا پورا پورا لحاظ ہونا چاہیے۔ جلوس میں چلتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، ایک دوسرے کو دھکے دینا، ڈسپلن کو خراب کرنا، یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے اس جلوس کے تقدس کے خلاف ہیں۔ چاہیے یہ کہ جب آپ جلوس کی شکل میں چلتے ہیں تو اتنے ویل آرگنائزڈ وے کے ساتھ چلیں کہ جب غیر مسلم آپ کو چلتے ہوئے دیکھیں تو وہ یہ محسوس کریں کہ یہ مسلمان بڑی ڈسپلن والی قوم ہے۔ اور ایک بات کا اہتمام اور کرنا ضروری ہے، جب آپ اپنا جلوس لے کر کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں where the non-Muslims are watching you، جہاں غیر مسلم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، they don't know what's going on، آپ یقین فرمائیں کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اردو میں نعرے لگ رہے ہیں، اردو میں بات چیت ہو رہی ہے، اردو میں تقریر ہو، they know nothing what's going on۔ چاہیے یہ کہ جب آپ کسی ایسے علاقے سے گزریں جہاں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں تو کوئی انگلش اسپیکر، یو ہے ماشاء اللہ ویری گڈ انگلش اسپیکر ہی ہے، تو ان میں سے کوئی بندہ بھی اس موقع پر وہاں پہنچ کر یہ تعارف کروائے کہ یہ جلوس کیوں نکالا جا رہا ہے۔ اور صرف اتنا تعارف کافی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا وہ حصہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو امن سے بھرنے کا پیغام دیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اسلام کا امن کا پیغام اس موقع پر غیر مسلم لوگوں کے کانوں میں جانا چاہیے اور انہیں احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان جس نبی کو ماننے والے ہیں وہ نبی اس دنیا میں امن کا پیغام لے کے آیا ہے۔ یہ کریں گے تو اس سے ہم جلوس کی افادیت میں اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اور بات عرض کر کے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے ایک بات عرض کرنی ہے اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے گیت گانا بھی ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کروانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جب ہم اسلام کی مورل ویلیوز کی طرف جاتے ہیں تو ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ سب سے پہلے نمبر پر جو اخلاقی قدر ہمیں نظر آتی ہے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں اخلاص، جسے آپ انگلش میں سنسیریٹی کہتے ہیں، خلوص۔ اور اخلاص یا خلوص اس بات کا نام ہے کہ whatever you do it for the sake of Allah سبحانہ وتعالی۔ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ کریں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ whatever you do to get any worldly benefit, you will be able to get that benefit, but there is no reward in the hereafter۔ جو کام آپ نے کسی دنیاوی غرض کے لیے کیا ہے دنیا میں اس کا فائدہ مل جائے گا مگر آخرت میں اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بندوں کا ذکر فرمایا، ایک عالم، ایک سخی، ایک شہید۔ تینوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، جنت میں اپنا مقام پہلے دیکھ لیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ علماء اپنا قلم استعمال کرتے ہوئے جو سیاہی استعمال کرتے ہیں قیامت کے میدان میں اس سیاہی کی قدر اور اس کی ویلیو وہ ہوگی جو شہید کے خون کی ہوتی ہے۔ سخی اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو قرآن مجید ہمیں اس کا جو ثواب بتاتا ہے وہ 1 کے بدلے 700، یہ کم از کم ثواب ہے۔ The minimum reward whenever you spend something in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, the minimum reward is 700 for 1، 1 کے بدلے 700۔ اور قرآن مجید نے یہ ثواب بیان کرتے ہوئے اس پہ بس نہیں فرمائی، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جسے چاہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرما دے۔ وہ کئی گنا جو بڑھے گا اس کا کوئی اندازہ قرآن پاک ہمیں نہیں دیتا۔
بڑے اونچے مقام ہیں. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عالم کو بلایا جائے گا, اللہ پوچھے گا بتا کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا دین پڑھتا رہا پڑھاتا رہا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو پڑھتا پڑھاتا رہا اس لیے لوگ کہیں بڑا عالم ہے, وہ ہم نے دنیا میں کہلوا دیا, آج تیرے لیے ہمارے لیے کوئی اجر نہیں. وہ جو ساری زندگی اپنا مال خرچ کرتا رہا اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ دونوں ہاتھوں سے اپنا مال لٹاتا رہا تیری رضا کے لیے. اللہ فرمائے گا نہیں, میری رضا کے لیے نہیں, تو مال لٹاتا رہا, لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے, ہم نے دنیا میں سخی کہلوا دیا, آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں. شہید کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیری, اللہ پاک فرمائے گا نہیں, تو اس لیے نہیں لڑا کہ میرے دین کی سربلندی ہو, تو اس لیے نہیں لڑا کہ تو میری رضا چاہتا تھا, تو لڑتا رہا اس لیے کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے, ہم نے دنیا میں تجھے بہادر کہلوا دیا, آج تیرے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے. اور انجام کار کیا ہوگا؟ حدیث کے اگلے الفاظ پہ آپ غور کریں نا, تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دے گا ڈریگ them towards hellfire and throw them into it. گھسیٹ کے لے جاؤ انہیں اور جا کے دوزخ کی آگ میں ڈال دو. سنسیریٹی, خلوص, جو بھی کام آپ کرتے ہیں ٹرائی ٹو ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس کے لیے جو بڑا آسان سا طریقہ ہے, یعنی صرف سن لینے سے یہ کیفیات دل میں پیدا نہیں ہوتی, اس کیفیت کو اپنے دل میں لانے کے لیے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں, ایک سوال اٹھاتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ تعالی, مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ the dearest action in sight of Allah سبحانہ و تعالی. حدیث میں آتا ہے قال قائل الصلاۃ والزکاۃ وقال قائل الجہاد. اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں نے جواب دیا. ایک نے کہا یا رسول اللہ نماز اللہ کو بڑی پسند ہے, زکوٰۃ اللہ کو بڑی پسند ہے. ایک نے کہا یا رسول اللہ جہاد سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کی نظر میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اب نگاہیں لگی ہیں کہ کب یہ گلے قدس کی پتیاں حرکت میں آتی ہیں, وہ نور کے موتی جھڑتے ہیں اور ہم اپنی جھولیاں بھر کے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوتی ہے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے, نفرت کرو تو اللہ کے لیے. اور اسی بات کو سنن ابو داود میں امام ابو داود نے ایک اور حدیث نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. فرمایا جس آدمی کا حال یہ ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, دس از حدیث آف دا بیلوڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جس آدمی کا حال یہ ہو کہ وہ کسی شے سے محبت کرے تو اللہ کے لیے, نفرت کرے تو اللہ کے لیے, کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے, اور کسی کو کچھ دینے سے اپنا ہاتھ روک لے تو اللہ کے لیے, فرمایا یہ ہے وہ خوش نصیب انسان جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے. یعنی پرفیکشن آف یور فیتھ, completion of your faith lies in loving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and hatred for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اب آپ چھوٹا سا کام کریں, صبح نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ بیٹھ جائیں and try to think what are you going to do today. Think about all of your activities of the day. آج مجھے یہ کام کرنے, کھانا کھانا ہے, مجھے روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلنا ہے. طالب علم یہ سوچے گا کہ میں نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, کسی دینی مدرسے میں پڑھنے کے لیے جانا ہے. امام مسجد یہ سوچے گا کہ مجھے آج نمازیں پڑھانی ہیں, مجھے اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا ہے, مجھے اپنے والدین کے پاس بیٹھنا ہے, مجھے اپنے کسی بھائی کے پاس جانا ہے, کوئی محفل اٹینڈ کرنی ہے. تو سارے دن کی ایکٹیویٹیز کی ایک لسٹ بنا کے نا اپنے ذہن میں,
تو پھر اپنے آپ سے پوچھیں why، کیوں؟ اور صرف ایک جواب قبول کرنا ہے کہ میں یہ کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا۔ تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، مشکل اس لیے کہ دین کا جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں وہ بڑا ادھورا سا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین از نیم آف سم ویز آف ورشپ، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام دین ہے، وہ اٹس ناٹ۔ دین، اسلام is complete way of life. You go to sleep at night, you wake up in the morning, activities of the whole day, again you go to your bed. In these 24 hours, there is not a single second about which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has not provided us the guidance. ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا جس کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا نہ فرمائی۔ اینڈ بینگ اے مسلم، our duty is to learn۔ کم از کم کتنا علم؟ زندگی کا ہر سٹیپ، ہر قدم، اس کے بارے میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس موقع پر میرے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ ورزش کرتے ہیں، آپ سوتے ہیں، کیوں؟ بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے پی لیتے ہیں، نیند آتی ہے، یہ کوئی نیت تو نہیں؟ بھئی مسلمان اس لیے کھاتا ہے، اس لیے پیتا ہے، اس لیے سوتا ہے کہ میری صحت برقرار رہے، اور یہ صحت مجھے اس لیے چاہیے کہ میرے رب نے میرے ذمے بڑے فرض لگائے ہیں، میں اللہ کے بتائے ہوئے سارے کے سارے فرض پورے کر سکوں۔ بچے میرے پاس میرے رب کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں رب نے دے کر میری ذمہ داری لگائی ہے کہ ان بچوں کے لباس کا بندوبست، ان کی خوراک کا بندوبست، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست، یہ سب کچھ تیرے ذمے ہے۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کی نوکری نہیں، میں اپنے رب کی امانتوں کی نوکری دے رہا ہوں۔ آپ اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیکھیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو میں اپنی بیوی سے یہ سلوک، نرمی کا سلوک، اچھا سلوک اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں اچھا سلوک کروں گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں نے دو چار مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے مزید گائیڈنس لیں گے۔ تو میں نے اب تک جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں اخلاص کو پیدا کرنا ہوگا، اور اس اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے اگر آپ روزانہ 5-7 منٹ بھی صرف کریں تو زندگی میں اخلاص کی یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اب میں آخر میں اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کے اس میدان میں جو منظر نامہ ہمیں، قیامت کا جو منظر نامہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے وہ یہ کہ ہر نبی کا ایک جھنڈا ہوگا، اور ہر نبی کے فالوور اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ہر شیخ کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، اور ہر شیخ کے مریدین اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گائیڈز، مقتدا، رہنما جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، اچھے لوگوں کا بھی ایک جھنڈا ہوگا، اور جو غلط قسم کے راہبر ہیں، مس گائیڈ کرنے والے، ان کے لیے بھی جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور ان کے فالوورز بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب اس میدان قیامت کے اس منظر نامے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لواء الحمد بیدی و آدم فمن سواہ تحت لوائی۔ فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم علیہ السلام بھی، اور آدم علیہ السلام کے علاوہ سارے کے سارے انبیاء کرام میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔
میں اگر کھلے لفظوں میں یوں کہوں کہ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا قیامت کے میدان میں وہ جھنڈا ہے کہ ہر وہ جس نے جنت میں جانا ہے، ہر جنت کی طرف جانے والا بندہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا ہوگا۔ اور ایک لمحہ فکریہ ہے، کچھ پیر حضرات ایسے بھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر عمل، اس کو ضروری خیال نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنے مریدین کو لانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایک نیا سا رستہ ہے جو وہ خدا تک پہنچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ جب قیامت کے میدان میں ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سارے کے سارے انبیاء کرام ہوں گے، سارے اچھے شیوخ ہوں گے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا تعلق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم نہیں کیا، وہ اس وقت اپنے مریدین کو لے کے کس سمت میں جائیں گے؟ اللہ جل جلالہ ہمیں صرف اور صرف ایک رستہ بتاتا ہے جسے حق کا رستہ کہتے ہیں، اور وہ رستہ کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب فرما دیجئے اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، زندگی گزارنے کا جو رنگ ڈھنگ میرا ہے وہی تم بھی اختیار کر لو، میری سنت پہ عمل کرو گے تو تم اللہ سے محبت کیا کرو گے؟ اللہ آپ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا۔ تم اس کے محب بننا چاہتے تھے، وہ تمہیں اپنے محبوب بندے بنا لے گا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس محبوب کی غلامی اختیار کریں تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس محبوب کی اپنی شان محبوبیت کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو اشعار کا نذرانہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا کلام لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بے مثالی کے حوالے سے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ۔ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا۔ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا۔
ماشاء اللہ.